أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين صدق الله العظيم۔ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے اور 20ویں پارے کا 9واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 58 ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے کے اسباب، رکاوٹیں۔ گزشتہ کل ایک رکاوٹ کا بیان ہوا کہ ہم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمیں لوگ پھر مخالف بن کر کے ہمارے گھروں سے نکال دیں گے اور ہم وطن سے بے وطن ہو جائیں گے اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہمیں تکلیف ہوگی۔ اس کا جواب اللہ جل جلالہ نے دیا کہ ہم نے مکہ مکرمہ کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ مکہ مکرمہ امن والی جگہ ہے، چاروں طرف لوٹ کا بازار گرم ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ کو ہم نے امن والی جگہ بنایا۔ پھر اسی کے اندر ہم نے ایک نبی کی دعا قبول کی ہے اور آج تک کبھی بھی وہاں پر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ہر قسم کے حالات کے اندر اللہ پاک نے وہاں اچھا بندوبست فرمایا۔ یہ گزشتہ ہمارا سبق تھا۔ آج کے سبق کے اندر ایک اور رکاوٹ انہوں نے پیش کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم تو دنیا میں سب چیزیں صحیح ہیں، ہماری عیش عشرت کے اندر ہیں، دیکھو ہماری زمینیں ہیں اور ہمارا پیسہ ہے، ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری صحت ہے، دیکھتے ہو آپ، ہم دیکھو کتنے ہمارے بیٹے ہیں، ہماری سب چیزیں صحیح ہیں۔ تو یہ دنیا کی چیزوں کا درست ہو جانا یہ بھی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ صحت کا ٹھیک ہونا، آدمی کہتے ہیں میں بیمار نہیں ہوں گا، لیکن اچانک بیماری آتی ہے۔ بیماری پہلے سے بتاتی نہیں ہے کہ میں آ رہی ہوں، اور حالات بالکل صحیح ہیں، گھر بھی بہت اچھا ہے اور چیزیں سب جتنے بھی سہولیات ہیں وہ سب میسر ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ حالات کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور چیزیں اللہ جل جلالہ اکثر و بیشتر چھینتے نہیں ہیں۔ جیسے فرعون سے اللہ نے حکومت کو نہیں چھینا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے اس سے حکومت کو لیا، بلکہ حکومت کے رکھ کر کے اللہ نے ناکام کیا۔ اور سب سے پہلے اللہ جل جلالہ معصیت کا، اللہ کے دین سے دور ہونے کی سب سے پہلی سزا اللہ پاک دل سے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو جو مطلوبہ چیز ہے، جس کے لیے وہ اسباب میں اس لیے کماتا ہوں کہ میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے سکون کے ساتھ ہو، میرا کھانا پینا، یہ میری جو سیٹ اپ ہے یہ زبردست ہو، آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اس میں سے سکون لے لیتے ہیں۔ گھر جاتا ہے تو بے سکون، کہیں مارکیٹ جاتا ہے تو بے سکون، دکان میں ہوتا ہے تو بے سکون، اللہ پاک سکون لے لیتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ جل جلالہ اس چیزوں کو اللہ پاک اس سے ختم کرتے ہیں، اور اس سے اللہ پاک آہستہ آہستہ وہ چیزیں، جیسے فرعون سے حکومت نہیں لی، سکون لے لیا، برکت لے لی، پریشانی آ گئی، مختلف حوادث آ گئے، آہستہ آہستہ جب وہ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناہا قوما آخرین۔ یہ سورہ دخان 25واں پارہ۔ کتنے انہوں نے باغات چھوڑے، کتنے اچھے اچھے چشمے چھوڑے انہوں نے، اور کیسے بہترین رہائشی مکانات چھوڑے انہوں نے، اور کیسے کیسے انہوں نے چیزیں دنیا کے اندر انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ یہ اللہ پاک کا دستور ہے۔ اور تو یہاں بھی اللہ پاک اس آیت میں یہ والی بات کہ تم دنیاوی عیش کے اوپر ناز کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ بھئی ہمارا سارا سیٹ اپ ہے، یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سیٹ اپ بنانے والے اللہ ہیں۔
آدمی کبھی بھی کسی موقع پر بھی اللہ جل جلالہ کو پیچھے نہ پھینکے اور اپنی کوششوں کو آگے نہ رکھے، بلکہ اللہ کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ بھئی سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، ان تمام چیزوں کو بنانے والے اللہ ہیں، ان سب چیزوں کو میری طبیعت کے مطابق بنانے والے اللہ ہیں، اور اگر میری طبیعت کے خلاف بھی کوئی چیز آتی ہے اور میں نافرمان نہیں ہوں تو وہ میری طبیعت کے خلاف والی چیز میری تربیت کے لیے ہے۔ میں نافرمان نہیں ہوں لیکن میری طبیعت کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں تو اللہ میری تربیت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اس حالات کے بگاڑ میں اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے، بلکہ حالات کے بگاڑ میں اللہ مجھے اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آدمی حالات اگر معمولی سے تھوڑا سا پلٹا آ جائے تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو گناہ گار نہیں ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں نے روزے پورے رکھے، سنت کے خلاف زندگی نہیں ہے۔ آدمی اپنے اور یہ بھی حضرات نے لکھا ہے آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنا امتحان لیتا رہے۔ اچھا، جتنا آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا، بیوی نہیں جان سکتی، باپ نہیں جان سکتا، حالانکہ باپ اس کا باپ ہے، ماں نے اس کو جانا ہے، ماں کی گود میں یہ پلا ہے، لیکن ماں بھی اس کو نہیں جانتی۔ اس کے اندر کے جو نیچر ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، اس کے اندر کی جو حرکتیں ہیں، یہ خود جانتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اس لیے آدمی جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی اور اس کو نہیں جان سکتا۔ تو اپنا جائزہ لیتا رہے اور جو چیزیں سنت سے ہٹی ہوئی ہیں ان کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی فرائض کا پابند ہے لیکن سنت میں گڑبڑ ہے تو وہ کامل نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سنت سے ہٹا ہوا آدمی اپنے کو کامل نہ سمجھے، اس لیے کہ حضور کی ترتیب پر رہنے کی وجہ سے کمال ملتا ہے، حضور کی ترتیب پر رہنے کی وجہ سے کمال ملتا ہے۔ جو حضور کی ترتیب پر نہیں ہوگا اس کو کبھی بھی کمال نہیں مل سکتا۔ اس لیے کوشش کرے آدمی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آنے کی آدمی آہستہ آہستہ وہ کوشش کرے۔ تو اللہ جل جلالہ کافروں کے ایک رکاوٹ کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی ہماری تو یہ سب چیزیں صحیح ہیں، اور دیکھو یہ تو ہم اچھے گھر ہیں، ہمارے اچھے ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کتنی بستیاں پیچھے، ابھی ہماری آیت کا مفہوم شروع ہو رہا ہے، کتنی بستیاں پیچھے جو گزر گئی، جو اپنے عیش عشرت والی زندگی پر وہ ناز کرتی تھی اور بڑا ان کو وہ تھا، فخر تھا۔ جیسے قوم عاد ہر جگہ بڑی اچھی جگہ پر انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تھی، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہود علیہ السلام کی دعوت کہ یہ باغات، یہ چیزیں، یہ دیکھو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور دیکھو تمہارے صحت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے لمبے لمبے قد ہیں، تمہیں خوبصورت اللہ نے بنایا، تمہیں طاقتور اللہ نے بنایا، تمہارا ظاہری بدن، تمہاری سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ سب چیزیں تہس تہس ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کتنی بستیاں پیچھے، جیسے قوم لوط کی بستیاں ہیں، قوم عاد کی بستیاں ہیں، قوم سمود کی بستیاں ہیں، ان بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ بطرت معیشتہا، وہ اپنے عیش عشرت والی زندگی پہ کیا کرتے تھے؟ اترایا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ان کے جو رہائشی مکانات تھے وہاں پر کوئی پھر بعد میں بسا نہیں، کوئی وہاں پر رہا نہیں۔ ہاں الا قلیلا، کوئی مسافر گزرا تو تھوڑی دیر کے لیے سستانے لیٹ گیا، یا کوئی تفریحی لوگ آ گئے، جیسے آج کل لوگ تباہ شدہ جگہوں کو تفریح کی نیت سے دیکھتے ہیں، عبرت کی نیت سے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ تباہ شدہ علاقے، زلزلے والے علاقے، سیلاب والے علاقے، جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کرو، اور آپ نے اپنے سر پر کپڑا ڈالا اور فرمایا ظالموں کی بستی سے روتے ہوئے گزرو،
ظالموں کی بستی سے روتے ہوئے گزرو۔ تو ایسے علاقے جہاں پر عذاب آیا ہو وہاں پر آدمی کو تفریح کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ ہم گھومنے کے لیے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ جہاں زلزلہ آیا تھا اور جہاں سیلاب آیا تھا اور جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایسے علاقوں میں لوگ نہیں رہے مگر بالکل تھوڑے سے رہے، وہ بعد میں کوئی بھی نہیں بسا مگر تھوڑے لوگ کون؟ کوئی مسافر آ گیا، کوئی ویسے دیکھنے چلا گیا، اور پھر فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، حقیقت میں ان تمام علاقوں اور زمین کے حقیقی وارث ہم ہی بن گئے۔ یعنی ان کا کوئی ظاہری وارث بھی نہیں رہا کہ جی باپ مر گیا تو بیٹے کو جائیداد چھوٹ گئی، اور دادا مر گیا تو پوتے کو جائیداد رہ گئی، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ باپ بھی گیا، پوتا بھی گیا، دادا بھی گیا، پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور اس پورے علاقے کے وارث ہم بن گئے۔ لہٰذا کسی کو بھی، یعنی ہمیں سبق ہے، کسی کو بھی حالات کی درستگی کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ جس کے جتنے حالات اچھے ہوں اس سے اتنا ہی شکر کا مطالبہ ہے، جس کے جتنے حالات اچھے ہوں اتنے شکر کا مطالبہ ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے شاکر بنا دے، مجھے کیا بنا دے؟ یعنی اس وقت شکر کی کیفیت نہیں ہے، حق مانگنے والے بہت سارے ہیں، شاکر لوگ نہیں ہیں، تو شکر کرنا اللہ کی نعمتوں پر یہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ حالات کا اچھا بنانا وہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ صحت کا اچھا بنانا وہ اللہ کا کام ہے۔ ابھی اس وقت ہم جو یہاں موجود ہیں یہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، لوگ پتہ نہیں کن کن کاموں میں ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم نے جھک کر کے نماز پڑھی ہے، تو یہ روحانی اعتبار سے حالات کا درست ہونا ہے۔ ظاہری حالات، روحانی حالات یہ کہاں سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے وہ کسی صورت میں ناشکرا اور ناقدرہ نہ بنے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میری قدردانی کرو، میری کیا کرو؟ قدردانی کرو، اور میری ناقدری مت کیا کرو، میری قدردانی کرو اور میری ناقدری مت کرو۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ اور اس آیت کا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کم اہلکنا، ایک ہی آیت کا خلاصہ ہوا، اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنے معیشت پر اور اپنے رہائش پر اور اپنے جتنے بھی اللہ پاک نے ان کو چیزیں دی تھی اس پہ کیا کرتی تھی؟ اترایا کرتی تھی، فخر کرتی تھی، غرور کرتی تھی۔ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکی۔ تھوڑا سا کوئی آیا، مسافر گزر گیا، اس نے سستا لی اور نکل گیا، کون یہاں رہے گا؟ یہ تو ویران جگہ ہے۔ کسی زمانے میں کیا کیا مارکیٹیں تھیں، کیا کیا آباد تھی، اب وہاں پر کیا ہے؟ الو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جن اور بھوت رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی زمانے میں کیا کیا آباد چیزیں تھی، وہاں سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم ہی تھے جو اس کے حقیقت میں وارث بنے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔